بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. Dear students, after watching this video you will be able to learn. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ what is a class, class کیا ہوتی ہے, what is a phrase, phrase کیا چیز ہے, main types of classes, classes کی جو main types ہیں وہ کون سی ہیں, اور ریکگنیشن آف سبارڈینیٹ اور انڈیپینڈنٹ کلازز کہ سبارڈینیٹ اور انڈیپینڈنٹ کلازز کیا ہوتی ہیں. کلاز از اے گروپ آف ورڈس کنسسٹنگ آف اے سبجیکٹ اینڈ اے ورب. A clause might be a sentence or part of a sentence. تو کلاز ڈیئر اسٹوڈنٹس الفاظ کا ایک گروپ ہے, مجموعہ ہے, کنسسٹنگ آف اے سبجیکٹ اینڈ اے ورب. اور شرط یہ ہے کلاس ہونے کی کہ اس میں سبجیکٹ ہونا چاہیے اور ورب. تو دیکھیے اس ڈیفینیشن کا کیا مطلب ہوا کہ کلاس الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ یا گروپ ہے جو کہ ایک سبجیکٹ اور ورب پر مشتمل ہوتا ہے. A clause might be a sentence or a part of a sentence. یعنی کلاس یا تو ایک جملہ ہو سکتی ہے یا پھر جملے کا ایک حصہ ہو سکتی ہے. بعض کا جو کلاس وہ ایک پورا جملہ جو ہے وہ ایک ہی کلاس پر مشتمل ہوتا ہے, اور بعض اوقات جو جملہ ہے وہ ایک سے زائد کلاسز پر مشتمل ہوتا ہے. مثال اس کی یہ ہے I attended the function though I was not feeling quite well. اچھا, اب اس مثال کو ذرا دیکھیے. I attended the function ریڈ کلر میں جس کو انڈرلائن کیا گیا ہے. اب اس میں دیکھیں تو I جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور attended یہ ورب ہے, لہٰذا کون سی دو چیزیں ہوں تو پھر ایک کلاس بنتی ہے, وہ دونوں یہاں پوری ہو گئی ہیں. یعنی یہ آئی سبجیکٹ اور اٹینڈڈ یہ ہو گیا ورب, لہٰذا آئی اٹینڈڈ دا فنکشن یہ ایک کلاس ہے. دو آئی واز ناٹ فیلنگ کوائٹ ویل. اب اس میں دیکھیے آئی ایک بار پھر یہاں پر سبجیکٹ آ گیا, اور واز ناٹ فیلنگ یہ جو ہے ورب ہے, کیلیم ورب فریز ہے. تو یہاں ایک بار پھر سبجیکٹ اور ورب کی شرط پوری ہو رہی ہے, لہٰذا یہاں یہ جو کلاس یہ بھی ایک کلاس ہے. دو آئی واز ناٹ فیلنگ کوائٹ ویل یہ بھی ایک کلاس ہے. تو اس سینٹینس میں دو کلاسز ہوئیں. آئی اٹینڈڈ دا فنکشن پہلی کلاس, دو آئی واز ناٹ فیلنگ کوائٹ ویل یہ ہو گئی دوسری کلاس. بوتھ آر پارٹس آر کلاسز. تو یہاں پر دونوں جو جملے کے دونوں حصے ہیں, سینٹینس کے دونوں حصے ہیں, یہ دونوں کلاسز ہیں. یہ تو ہو گئی کلاس. اب دیکھتے ہیں فریز کیا چیز ہے. فریز از اے گروپ آف ریلیٹڈ ورڈز ود ان اے سینٹینس ود آؤٹ بوتھ سبجیکٹ اینڈ ورب. تو فریز یہ ریلیٹڈ ورڈز متعلقہ ایک دوسرے سے جو تعلق رکھتے ہیں. تو فریز ایک جملے کے اندر متعلقہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہے, ایک گروہ یا گروپ ہے, ود آؤٹ بوتھ سبجیکٹ اینڈ ورب, اور اس میں سبجیکٹ اور ورب دونوں نہیں ہوتے. غور کیجئے کہ کلاس سبجیکٹ اور ورب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, اور فریز جو ہے یہ ان دونوں کے ساتھ مکمل نہیں ہوتی. یعنی فریز میں نہ تو سبجیکٹ ہوتی ہے اور نہ ورب. فار ایگزامپل ہی از لافنگ ایٹ دا جوکر. اب اس میں دیکھیے ایٹ دا جوکر یہ فریز ہے. تو اس فریز میں نہ تو یہاں پر سبجیکٹ ہے اور نہ ورب ہے. دا انڈر لائن پارٹ آف دا سینٹینس از اے فریز. تو یہ جو انڈر لائن پارٹ ہے یعنی ایٹ دا جوکر از اے فریز, یہ ایک فریز ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک بار پھر اس کا احاطہ کر لیں کہ کلاس جو ہے یہ سبجیکٹ اور ورب پر مشتمل ہوتی ہے. یعنی اس میں دو شرطیں ہیں, دونوں پوری ہو جائیں تو کلاس بن جاتی ہے. ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے اور ایک ورب. اور یہ جو کلاس ہے یہ ایک سینٹینس بھی ہو سکتی ہے اور یہ سینٹینس کا ایک حصہ بھی ہو سکتی ہے. اور فریز کہتے ہیں ریلیٹڈ ورڈز کے ایک گروپ کو, ایک مجموعے کو, لیکن فریز میں نہ تو سبجیکٹ ہوتی ہے اور نہ ورب. جیسے ایٹ دا جوکر, ایٹ دا پلیٹ فارم, ان دا پلے گراؤنڈ وغیرہ وغیرہ, یہ ساری فریز کی مثالیں ہیں. اب دیکھتے ہیں جی کہ کلاسز کی ٹائپس کیا ہیں, ٹائپس آف کلاسز. تو کلاس کی دو مین جو ہے وہ ٹائپس ہوتی ہیں, انڈیپینڈنٹ کلاس اور ڈیپینڈنٹ کلاس. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ کلاس ایک ایسی کلاس ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو,
یعنی جو آزادانہ طور پر اپنا وجود برقرار رکھ سکے، اور ڈیپینڈنٹ کلاز ایسی کلاز کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہو، یعنی دوسرے پارٹ آف سینٹینس پر ڈیپینڈنٹ ہو۔ جب تک وہ پارٹ نہیں آئے گا ڈیپینڈنٹ کلاز کا مفہوم یا معنی مکمل نہیں ہوگا۔ تو ڈیپینڈنٹ کلاز جو ہے یہ منحصر ہوتی ہے کسی دوسری کلاز پر۔ تو انڈیپینڈنٹ کلاز کو دیکھتے ہیں۔ A clause that has a subject and a verb and can stand alone as a sentence is called an independent clause۔ تو ایسی کلاز جو کہ سبجیکٹ اور ورب رکھتی ہو، خیر یہ تو ہر ایک کلاز کی جو ہے وہ شرط ہے، خواہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو یا انڈیپینڈنٹ، اس میں سبجیکٹ اور ورب ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ایسی کلاز جس میں ایک سبجیکٹ ہو اور ورب ہو، کین اسٹینڈ alone ایز اے سینٹینس۔ اسٹینڈ کا مطلب ایگزسٹ، جو اپنا وجود برقرار رکھ سکے، کہ a clause that has a subject and a verb، ایک کلاز یعنی ایسی کلاز جس میں سبجیکٹ ہو اور ورب ہو اور وہ بطور ایک سینٹینس کے، ایز اے سینٹینس، بطور ایک سینٹینس کے اپنا وجود برقرار رکھ سکے، is called an independent clause، وہ انڈیپینڈنٹ کلاز کہلاتی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ایک ایسی کلاز جو بغیر کسی دوسری کلاز کے سہارے کے، مدد کے اپنا وجود برقرار رکھ سکے، انڈیپینڈنٹ کلاز کہلاتی ہے۔ In a complex sentence or compound complex sentence it is called the main clause۔ Dear students، اگر آپ سینٹینس سٹرکچر یعنی سمپل سینٹینس، کمپاؤنڈ سینٹینس، کمپلیکس سینٹینس اور کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ اس سے جو ہے وہ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں کیا لکھا ہے کہ کمپلیکس سینٹینس میں یا کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس میں اس کو مین کلاز کہتے ہیں۔ ایسا سینٹینس جو کہ کمپلیکس ہو یا کمپاؤنڈ ہو یا کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس ہو جس میں ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہو، تو جب ڈیپینڈنٹ کلاز ساتھ آ جائے تو جو ساتھ والی انڈیپینڈنٹ کلاز ہے اس کو مین کلاز کہتے ہیں۔ یہاں پر انڈیپینڈنٹ کلازز کی مثالیں جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں، تو دیکھتے ہیں ایگزامپل۔ آئی ٹیک بریک فاسٹ، میں ناشتہ کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ آئی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، ٹیک ورب، لہٰذا یہ سبجیکٹ اور ورب کی شرط پوری ہو گئی۔ اب آئی ٹیک بریک فاسٹ، میں ناشتہ کرتا ہوں، تو اس میں کسی دوسری کلاز کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو مفہوم ہے اس کا آئی ٹیک بریک فاسٹ یہ مکمل ہے، پورا ہے، لہٰذا یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز ہے۔ ہی پلیز کرکٹ ویل، اب ہی سبجیکٹ اور پلے ورب، یہ کلاز کی شرط پوری ہوئی، یہ انڈیپینڈنٹ کلاز ہے کیونکہ یہ اکیلی ایگزسٹ کر سکتی ہے، اس کو بھی کسی دوسری ڈیپینڈنٹ کلاز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی ڈیپینڈنٹ یا سبارڈینیٹ کلاز کیا ہے۔ ڈیپینڈنٹ اور سبارڈینیٹ کلاز، سبارڈینیٹ کہتے ہیں ماتحت کو، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیپینڈنٹ، سبارڈینیٹ یا ماتحت کلاز کیا ہوتی ہے۔ A clause that has a subject and a verb but it cannot stand alone as a sentence is called a dependent or subordinate clause۔ ایک ایسی کلاز جس میں سبجیکٹ اور ورب ہوتا ہے لیکن یہ ایک سینٹنس کے طور پر اکیلی نہیں سٹینڈ کر سکتی، اکیلی ایگزسٹ نہیں کر سکتی، تو یہ ڈیپینڈنٹ یا سبارڈینیٹ کلاز کہلاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسرے الفاظ میں یہ ایک ایسی کلاز ہے جس کو اپنا معنی یا مفہوم پورا کرنے کے لیے کسی دوسری کلاز کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ایک بچہ ہے تو اس کو بازار جانے کے لیے یا کوئی قیمتی چیز خریدنے کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے پیرنٹس پر، رقم کے حوالے سے، سہارے کے حوالے سے، نگرانی کے حوالے سے، تو اسی طرح جو ڈیپینڈنٹ یا سبارڈینیٹ کلاز ہے اس کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہے اور وہ ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ کلاز۔ It is usually the supporting part of a sentence، یہ کسی سینٹنس کا سپورٹنگ پارٹ ہوتا ہے۔
چلیے جب اس کے ایگزامپل دیکھتے ہیں. آئی نو دا مین ہو اسٹول دا واچ. اب اگر یہ فقرہ کسی کے سامنے بولیں کہ جس نے گھڑی چرائی، تو وہ آدمی سننے والا یہ بھی توقع کرے گا کہ اگلی بات بتائیں بھائی، جس نے گھڑی چرائی پھر کیا ہوا. پھر اس کو بتانا پڑے گا آئی نو دا مین، میں اس آدمی کو جانتا ہوں. اس لیے ہو اسٹول دا واچ یہ جو پارٹ آف دا سینٹینس ہے تو یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے، اس لیے کہ یہ جو کلاز ہے یہ اکیلی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی یا صحیح مفہوم ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ جو پارٹ آف دا سینٹینس ہے یا جو یہ کلاز ہے آئی نو دا مین، جب تک یہ ساتھ نہیں آئے گی. اگلی مثال دیکھیں. آئی نو دیٹ ہی کین ناٹ ڈو اٹ. میں جانتا ہوں دیٹ ہی کین ناٹ ڈو اٹ کہ وہ اس کو نہیں کر سکتا. پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم صرف اتنی بات کریں کہ دیٹ ہی کین ناٹ ڈو اٹ تو یہ تو نامکمل بات ہے. تو اس لیے دیٹ ہی کین ناٹ ڈو اٹ، اس میں بھی دیکھیے ہی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور کین ناٹ ڈو یہ ورب فریز ہے، دونوں شرطیں پوری ہو گئیں. تو یہ کلاز ہے لیکن یہ اکیلی نہیں رہ سکتی، اپنا جو وجود ہے یہ اکیلی برقرار نہیں رکھ سکتی. اپنا مفہوم پورا کرنے کے لیے اس کو آئی نو کی ضرورت ہے. لہٰذا دیٹ ہی کین ناٹ ڈو اٹ یہ ایک ڈیپینڈنٹ یا سبارڈینیٹ کلاز ہے. عزیز طلبہ و طالبات، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو پہچان ہوئی ہے کہ یہ درجے ذیل جو سینٹنسز ہیں آیا کہ یہ کلاز ہے یا پھر فریز. ویدر اے کلاز اور اے فریز. وین آئی کیم، تو بتائیے پھر پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ فریز ہے یا کلاس. وین آئی کیم، جی لگتا ہے آپ کا جواب درست ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ غور کر لیا کہ آئی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور کیم ورب ہے، اس لیے یہ ایک کلاز ہے. لیکن وین آئی کیم جب میں آیا تو پھر کیا ہوا یہ نہیں بتایا ہوا، اس لیے وین آئی کیم یہ نامکمل ہے، یہ جو کلاز ہے لیکن یہ ڈیپینڈنٹ ہے. آئی سا ہم ان دا پلے گراؤنڈ. آئی سبجیکٹ، سا ورب، تو یہ ہوئی ایک کلاز. اب دیکھیے اس کو کہ یہ اکیلی ایگزسٹ کر سکتی ہے یا نہیں، اپنا معنی یا مطلب مفہوم اس کا پورا ہے یا نہیں، تو وہ تو پورا ہے. آئی سا ہم ان دا پلے گراؤنڈ، میں نے اس کو کھیل کے میدان میں دیکھا، تو یہ اپنا معنی اور مفہوم جو ہے یہ اس کا پورا ہے، مکمل ہے، یہ اکیلی ایگزسٹ کر سکتی ہے، اس لیے یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے. اے مین ان دا اسٹریٹ. اب اس میں دیکھیے تو یہ بظاہر اے مین جو ہے یہ سبجیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں ورب نہیں ہے. تو جس میں ورب نہیں ہے اس میں سبجیکٹ کا کیا رول ہوگا؟ تو یہاں پر یہ جو اے مین ہے نا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، سوڈو سبجیکٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ جعلی ہے، اصلی نہیں ہے. تو اے مین ان دا اسٹریٹ ورب اس میں نہیں ہے، لہٰذا سبجیکٹ اور ورب کی شرط یہ پوری نہیں کرتی، اس لیے یہ ایک کلاز ہے. نیکسٹ، آفٹر ہی کمپلیٹس ہز اسٹڈیز. بعد اس کے کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لیتا ہے. اب ہی سبجیکٹ، کمپلیٹ ورب، کلاز تو یہ ہے، لیکن یہ جو آفٹر ہے نا اس کی وجہ سے یہ کلاز جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاز بن گئی ہے، اس لیے کہ آفٹر ہی کمپلیٹس ہز اسٹڈیز جب وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لیتا ہے یا کر لے گا تو پھر کیا کرے گا، وہ جو پارٹ آف دا سینٹینس ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ کلاز نہیں ہے. تو یہ جو موجودہ کلاز ہے آفٹر ہی کمپلیٹس ہز اسٹڈیز یہ اپنا مفہوم اور معنی مکمل نہیں کر سکتی بذات خود، اس کو ایک اور کلاز کی ضرورت ہے اپنا معنی اور مفہوم واضح کرنے کے لیے، اس لیے یہ جو کلاز ہے وہ ہے ڈیپینڈنٹ یا سبارڈینیٹ کلاز. نیکسٹ، احمد ول اپلائی فار اے جاب. اب اس میں احمد سبجیکٹ، ول اپلائی ورب یا ورب فریز، تو یہ ہوئی ایک کلاز اور یہ مکمل معنی دے رہی ہے، مکمل مفہوم دے رہی ہے، انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر رہی ہے یہ کلاز، تو یہ ہوئی انڈیپینڈنٹ کلاس. اے بوائے ود اے ریڈ شرٹ، اس میں ورب نہیں ہے،
اس لیے یہ کلاس تو ہو نہیں سکتی، تو یہ ہوئی فریز. A boy with a red shirt، تو یہ ایک فریز ہے. I take a cup of tea، اس میں یہ ایک کلاس ہے اس لیے کہ ٹیک ورب ہے اور I سبجیکٹ، تو I take a cup of tea یہ کلاس ہے اور انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، اس لیے کہ اس کو بھی اپنا معنی یا مفہوم واضح کرنے کے لیے کسی دوسری کلاس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور یہ جو بیل آئیکن ہے نا اس کو ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئی ہماری اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.